السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو جنگ زلاقہ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایک ایسا تاریخ ساز معرکہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ جب اسپانیہ میں مسلم اقتدار کا سورج غروب ہونے کو تھا تو ایک شخص نے اسے نئی زندگی بخشی۔ دولت مرابطین کے عظیم رہنما یوسف بن تاشفین، جنہوں نے 1086 یعنی 23 اکتوبر کو عیسائی بادشاہ الفاسو کو زلاقہ کے میدان میں تاریخی شکست دی۔ 11ویں صدی عیسوی کے آغاز کے ساتھ ہی اسپین میں مسلم اقتدار کو زوال آنا شروع ہو گیا تھا۔ عیاش اور نااہل حکمرانوں اور چمچہ گیر درباریوں کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ عیسائی مسلمانوں کے شہروں پر قابض ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1085 میں تلی تلا جیسا عظیم شہر بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور وہ شہر جو بنو امیہ کے عہد خلافت قرطبہ کا دارالحکومت تھا ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے جدا ہو گیا۔ اب مملکت کشتالہ کے حکمران الفاسو کا اگلا ہدف بقیہ مسلمان ریاستیں تھیں، وہ کہ جن کے حکمرانوں میں میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کا کوئی دم خم نہیں تھا۔ ان حالات میں علماء کرام نے شمال مغربی افریقہ میں قائم عظیم ریاست دولت مرابطین کے حکمران یوسف بن تاشفین سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو بچائیں۔ یوسف بن تاشفین نے ہسپانوی مسلمانوں کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے انہیں ابھرتے ہوئے فتنے سے بچانے کے لیے پکا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ 23 اکتوبر 1086 عیسوی کو بطلیوس، جس کا اب نام بداخوز ہے، کے قریب مسلم و عیسائی افواج کا ٹکراؤ ہوا۔ 3 حصوں میں تقسیم مسلمان افواج کا پہلا دستہ سلطنت اشبیلیہ کے مسلمان حاکم المعتمد ابن عباد کی کمان میں، جبکہ دوسرا یوسف بن تاشفین کی زیر قیادت تھا، جبکہ تیسرا دستہ سیاہ فام باشندوں پر مشتمل تھا جو بعد ازاں جنگ میں سب سے آخر میں اترا اور فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 60,000 میں سے صرف 500 عیسائی فوجی زندہ واپس اپنے شہر پہنچ پائے۔ الفاسو ششم کی جان کسی طرح بچ گئی، لیکن اس کی ٹانگ پر گہرا زخم آیا جس کی وجہ سے وہ باقی عمر لنگڑا کر چلتا رہا۔ عربی میں زلاقہ کا مطلب ہے پھسلتا ہوا میدان۔ اس روز اس میدان پر اتنا خون بہا تھا کہ فوجیں قدم نہیں جما پا رہی تھیں۔ مسلمان تلیلہ کا شہر واپس تو نہ لے سکے، لیکن انہوں نے اگلی 3 صدیوں تک عیسائیوں کو اسپین پر قبضہ نہیں کرنے دیا۔ الفاسو کے عہد میں جہاں مسلمانوں کو اسپین سے نکال باہر کرنا 10 سال کی بات لگتی تھی، اس جنگ کے نتیجے میں انہیں 1452 تک انتظار کرنا پڑا، جب سقوط غرناطہ پیش آیا اور مسلمانوں کو اسپین چھوڑنا پڑا۔ اس جنگ کو صلیبی جنگوں کے آغاز کا اہم ترین سبب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی جنگ زلاقہ سے تل ملا کر پوپ اربن دوئم نے یورپ کو مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا درس دیا، اور چند ہی سالوں کے بعد عیسائی فلسطین پر بل پڑے اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، اور 1 صدی تک دونوں مذاہب کے ماننے والے باہم دست و گریبان رہے۔